امام ترمذی ایک روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا تم اس پر قادر نہیں کہ صبح اس حالت میں صبح اور شام کرو تمہارے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ نہ ہو، یعنی صبح کرو تو تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، شام کرو تو تمہارے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ نہ ہو۔ اب بات یہ ہے ہمیں اپنی کھوٹیں تو نظر آتی نہیں، اپنی غلطیاں تو ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں؟ ہم اس طرح دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنا شریر جتنا بھی گناہ ہو نا ہمیں نظر نہیں آتا، دوسروں کا ایک سوئی کے برابر بھی عیب ہو تو ہمیں نظر آ جاتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب اپنے اپنے ضمیر سے فیصلہ لے گا کہ دوسروں کے اوپر نظر کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب میں اس سے نکلا نہیں ہوں، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں، آپ کے اندر بھی، اللہ نے اپنی کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا حضور فرماتے ہیں میرے بیٹے انس صبح اس طرح کر دے تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، اگر کھوٹ ہوئی ہے پھر کیا کرو گے؟ پھر تمہاری نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، عالم بننے کا کوئی فائدہ نہیں، قاری بننے کا کوئی فائدہ نہیں، حاجی اور عابد اور سخی بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب دل ہی کے اندر پلیتی اور ناپاکی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ سمجھو ٹکرے ہی مار رہے ہیں، صرف تقریریں ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو ایسے تقریریں سنا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کھوٹ نہ رکھو، صبح کرو تو دل کو صاف رکھو، سکتے شام کرو تو اپنے دل کو صاف۔ یا عمریں گزر جاتی ہیں لیکن غور و فکر نہیں ہوتا، فرمایا کہ تو ایسا کرو تو پھر اے میرے بیٹے میری سنت، جس نے میری سنت کو زندہ کر دیا، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے انس بن مالک کو نصیحت کی، بیٹا پھر میری سنت کو زندہ کرنا، یعنی میری سنت پہ عمل کرنا، اور جس نے مجھے زندہ کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ اب ایک مسئلہ بیچ میں اور آ گیا، کیا حضور زندہ نہیں ہے؟ یقیناً زندہ ہے، حضور یقیناً زندہ ہے، بلکہ وہ ایسا زندہ ہے، ایسے زندہ ہے جو ان کو مردہ کہیں وہ خود مردہ ہے، میرے نبی ہمیشہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور بلکہ حضور تو ہیں جن کی وجہ سے مردوں کو بھی زندگی مل گئی، چلتی پھرتی لاشوں کو حیات نمو مل گئی، ایسی زندگی حیات جاویدانی مل گئی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہاں زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میری سنتوں پہ لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، عمل پیرا ہونے والے بن جائے، بس جس نے مجھے زندہ کر دیا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو مل کے پڑھ لیجیے، آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے کیا، جو مجھے زندہ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تم میں کون چاہتا ہے حضور کے ساتھ؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش اور تمنا و آرزو یہ ہے یا اللہ موت دے تو ایمان والی موت دے، جب آنکھیں بند ہو رہی ہوں، روح جسم سے جدا ہو رہی ہو، تو تیرے نبی کا کلمہ زبان پہ جاری ہو، تیرے نبی کا دیدار مرتے ہوئے نصیب ہو، قبر میں حضور کی پہچان اور معیت اور دید نصیب ہو، حشر کے میدان میں بھی آپ کی شفاعت نصیب ہو، جب جنت میں جائے تو حضور کا پڑوس میں نصیب ہو۔ ایسا ہی
ہر ایک امتی کی یہ خواہش ہے، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ میں بڑا کبھی کبھار گھبراتا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، شاہ صاحب میں تو بڑا ڈرتا ہوں، ڈرا ہوا ہوں، تاکہ سمجھا میں پولیس رات سے ہمارا کیا بنے گا۔ تو کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نمازی متقی پرہیزگار، ہمارا تو اللہ سے یہ عقیدہ ہے، ذہن ہے، اللہ ان کے لیے سپر ہائی وے بنا دے گا، سپر ہائی وے بنائے گا، جیسے گاڑی دوڑتی ہے نا سپر ہائی وے پہ، انشاءاللہ ہم بھی پولیس رات سے ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو ایک سید زادے نے کہا ہے ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ چلو ہم اس قابل نہیں، یہ تو ہم کہیں گے یا اللہ تیرے نبی کی آل نے کہا تھا کہ رب ایسے گزار دے گا، وہ ہمیں ایسے ہی گزار دے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں پیدا کرے، اور حضور علیہ السلام کی دعائیں اللہ ہمیں عطا کرے کہ میرے آقا فرماتے ہیں پل صراط سے امتی گزر رہے ہوں گے، میں سجدے میں پڑھ کے دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ تو پتہ یہ چلا حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اس سے محبت کی علامت ہے، اور جو اس پہ اوپر عمل کرے وہ جنت میں آگ کے ساتھ۔ تو اتباع رسول کی حلاوت تب محسوس ہوگی جب آپ اتباع کریں گے، محبت بھی تب ہی ظاہر ہوگی جب اتباع کریں گے۔ اب سنو ایک روایت جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا، محمد بن اسماعیل البخاری، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر ہے 218۔ اس روایت کو سنو کہ صحابہ کرام کے دل میں حضور کا جو عشق تھا، جو محبت تھی، اس کی کتنے اتباع کرتے تھے۔ آج کل مجھے بڑے تانے ملتے ہیں، آجی آپ ایسے ہی مخالفت کرتے رہتے، پیروں کے خلاف بولتے رہتے، آج پتہ نہیں لوگ کہاں پہنچے ہوئے، پہنچے ہوں گے، یقیناً پہنچے ہوں گے، لیکن یاد رکھو ہمارے منہ میں شریعت کی لگام ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، صالحین کو دیکھیں عمل کر کے دکھایا، فقہائے اعظام جو چاروں بڑے فقیہ ہوئے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، 6 محدثین مشہور ہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اسی طرح تابعین نے عمل کر کے دکھایا، اولیاء کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ شریعت کے اوپر جو نہیں چلتا اس کی اتباع کرنی چاہیے تو بڑا کامل ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، فرمایا کہ وہی حجت ہو سکتا ہے، وہی دلیل بن سکتا ہے کہ جو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ ایسا ہی ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو اور ایمان تازہ کرو۔ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے فرمایا، اور لوگوں اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی کے اوپر وہ تیر رہا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، اب اس میں کوئی آدھے رسول ہو، اب اس میں اندر کوئی مولوی ہو، اس کے اندر کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، ایس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، شریعت سب کے لیے۔ اگر کوئی عالم غلط مسئلہ بیان کرتا ہے، دوسرا اس کی اصلاح کرتا ہے، تو عالم اکڑ پن نہیں دکھائے گا، وہ شریعت کے آگے سر جھکائے گا، فوراً جھک جائے گا، ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ شریعت سے بڑھ کے کوئی آدمی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ہر امتی کو یہ سوچ رکھنی چاہیے، لوگ گمراہ کر رہے ہیں اس امت کو، اس وقت جو حالت ہے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، وہ شریعت کا لبادہ نہیں اوڑھتے، طریقت کا اوڑھ کے اور پیر بن کے خلاف شرع کام کر کے، مولویوں کو کیا پتا ہے، یہ تو ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ والے۔ تو یاد رکھو کہ حضور کی اتباع سے کہیں جان چھڑائی جا سکتی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو یاد رکھو وہ غلط آدمی ہو سکتا ہے، دھوکے باز ہو سکتا ہے، اس امت کا ہمدرد ہو سکتا نہیں ہے، حضور کا سچا امتی نہیں ہو سکتا، سچا تابع نہیں ہو سکتا، وہ ایک باغی ہو سکتا ہے، ایک گناہ گار تو ہو سکتا ہے، کامل اتباع جو کرتا ہے وہی حضور کا سچا امتی کہلائے گا۔
ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن نے فرما دیا لوگوں تمہارا آئیڈیل میرا رسول ہے، میرا محبوب ہے. اس کی زندگی کے جس ورق کو پلٹ کر دیکھو گے تمہارے لیے ایک سبق پہلے ہی موجود ہوگا، پہلے ہی تمہارے لیے درس حیات ہوگا کہ اس طرح اتباع کرو گے تو تم مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جاؤ گے. یہ میں ان لوگوں سے بھی خطاب کر رہا ہوں جو ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، جو خلاف شرع کام کرتے ہیں. وہ اللہ کے خوف سے ڈرے اور اپنے نفس کا بھی محاسبہ کریں اور قرآن و حدیث کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کریں کہ کہیں ہم شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہے. ہاں خجلیت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بولے کہ کوئی بد دعا دے گا، وہ بڑا پیر ہے، بد دعا دے گا کہ آپ مر جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، تو ایسا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اللہ رسول اس کا دوست ہے، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے، نفس کے وار ہوتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے یار پتہ نہیں. اور میں یہ کہوں ایک مولوی ایک عالم کو 500 روپے دیتے ہوئے دل دکھتا ہے لوگوں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری خدمت کرو، ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں. 500,000 روپے نکالتے دل دکھتا ہے اور 50,000 ایسے ڈبہ پیروں پہ لوٹاتے ہیں، لاکھ جنہوں نے چرسیں پینی ہیں، جنہوں نے شرابیں پینی ہیں اور جنہوں نے ڈھول ڈمکے کرنے ہیں، عورتوں کو پاؤں میں بٹھا کے ان سے تو بواتے ہیں، خلاف شرع کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک کہتے ہو پہنچے ہوئے لیکن جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے. ایسے لوگ کبھی اتباع کے کامل نہیں. لوگوں ایک عالم دین ہونے کے حوالے سے میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، رسول اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی امت کو اصلاح معاشرہ کی طرف لے جایا جائے، ان کو حضور کی اتباع کے لیے برانگیختہ کیا جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا جائے. میں نے حجت تمام کرنی کر دی، اگر اس کے خلاف چلو گے تو میری حجت قائم ہے، کل تم جواب دہ ہو گے کہ اللہ رسول کو تم نے کیا جواب دینا. اس لیے ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا. جب قیامت کا دن ہو تو یا اللہ ان پادریوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ان بتوں کے پجاریوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، تو رب یہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس میرے نبی کا پیغام نہ پہنچا، میرا قرآن نہ پہنچا، میرے نبی کے فرمودات نہ پہنچے، میرے متبعین کی باتیں تم تک نہ پہنچی. میں نے تمہیں تب بھی بتا دیا تھا واتبع سبیل من اناب الی، اور لوگوں ان لوگوں کا رستہ اختیار کرو جو میری اتباع کرتے ہیں، جو میری راہ چلتے ہیں. یاد رکھو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. چلو ہم علماء جو ہے محتاج نہیں ہیں، کوئی سمجھے کہ یہ عالم دین ہمارا محتاج ہے، نہیں، کوئی تمہارے محتاجی نہیں ہے. ہم کوئی بھی کام کر کے اپنے رزق کو تلاش کر لیں گے. یہ اللہ کا احسان سمجھو کہ علماء تمہارے اندر موجود ہیں، تمہیں دین کی اتباع اور تعلیم دیتے ہیں. اگر یہ نہ دیتے تو کوئی یہودی بن جاتا، کوئی نصرانی بن جاتا، کوئی کمیونسٹ ہوتا اور کوئی بدعقیدہ ہو جاتا. تو یہ یاد رکھو دین کے اندر یہ تعلیمات، یہ علماء کا رہنا تمہاری اولادوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. آج تک علماء تمہیں جو تعلیم دے رہے ہیں یہ ان تعلیمات کی وجوہ ہے. آج عقیدہ ختم نبوت پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری جان بھی قربان ہے. یہ علماء کی تعلیم ہے کہ لوگوں نے اپنے حضور کے نام کے اوپر جانیں قربان کی. لوگوں کے اندر تھوڑی سی رمق ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی حضور کا درد محسوس کرتے ہیں، میرے آقا کا درد محسوس کرتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں. آقا گناہ گار ضرور ہے لیکن محبت تو آپ ہی سے کرتے. تو یہ محبت کبھی نہ کبھی انسان کو باکردار بنا دیتی ہے اور توبہ طیب کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے ندامت اور پشیمانی میں ڈوبا ہوا، جب راہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے تو کہتا ہے مولا میں تیرا گناہ گار ہوں. فرمایا چلو کوئی بات نہیں، بھولے سے بھی جیسے بھی آ تو میرے پاس گیا ہے نا، جا میں نے معاف کر دیا، جب میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. لوگوں اپنے انجام کو دیکھو، اپنی عاقبت کو دیکھو، اپنے دوستوں کو بھی دیکھو، احباب کو بھی دیکھو، لیکن جہاں شریعت کی جھلک نظر آئے وہاں سر جھکا لیا کرو. جہاں شریعت کے خلاف بات ہو وہاں کھڑے ہو جایا کرو. اگر مخالفت نہیں کر سکتے
اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ حق بات کرنا اپنی جان گنوانے کے مترادف ہوتا، تو پھر کیا ہے؟ پھر حضور علیہ آخری بات کر رہا ہوں، پھر میرے آقا نے فرمایا اگر ہو سکے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہو سکے تو اس گناہ کو اپنے ہاتھوں سے روک دو، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو فرمایا زبان سے روکو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اس گندی صحبت سے بچ جاؤ گے تو ایمان بھی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باتیں کچھ سخت ہوتی ہیں لیکن اس سختی کے اندر بھی محبت چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، کبھی قاضی کسی کو کوڑے لگاتا ہے، شریعت کی حد مقرر کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کا پیار چھپا ہوتا ہے، وہ حد لگا کے اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ اللہ اتباع کی توفیق۔ چور نے چوری کر لی ہے، علی مرتضیٰ نے ہاتھ کاٹ دیے، وہ جا رہا ہے، راستے میں علی کا منکر بھی بیٹھا تھا، کہا علی تو پھر علی ہے، علی تو پھر کہا ہاتھ کاٹ دیا علی نے، پھر بھی تو علی کی تعریفیں کر رہا ہے، کہا علی تو علی ہی رہے گا، وجہ یہ ہے غلطی میری تھی، ہاتھ شریعت کی حد اس نے مقرر کی ہے، ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ مولا کائنات کو کسی نے کہا حضرت وہ آپ کی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی تعریف کرے گا، بلاؤ جلدی کرو اس کو۔ جب آئے کہا میں نے شریعت کو لاگو کر دیا، اور تو پھر بھی علی علی کر رہا ہے، تو علی کی طرف سے بھی لے لے کچھ، ہاتھ کو ساتھ لگایا اور لعاب لگایا، کپڑا باندھ دیا، دعا کی، جب کھولا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ جڑ گیا، کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ جڑ گیا۔ فرمایا وہ شریعت ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اور شریعت کے سے محبت کرنے والوں کو یہ طریقہ اس کا سیرا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔